قرآن مقدس ہمیں کس بات کی ترغیب دیتا ہے، یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ جو ہے رزق سب سے اچھا ہے، اور اللہ کا رزق جو ہے سب سے اچھا ہے۔ یہاں پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے ذہن نشین کرا دوں کہ یہ خالی جمعہ کے لیے نہیں، یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کا دن خاص کر کے یہ بات کہی کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یہ خالی جمعہ کی نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر نماز کے لیے۔ اور جمعہ کا دن اس لیے کہا کیونکہ ہفتے کا دن، جو پورے ہفتے کا جو جمعہ کا دن ہے وہ جمعہ جو ہے عید ہوتی ہے پورے ہفتے کی، جس دن تمام لوگ جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ترغیب یہ تھی کہ جمعہ کے دن جلدی پہنچو، اور جمعہ کا دن اس لیے بھی ہے کیونکہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن ہر قوم ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے کچھ انسانوں اور شرکش شیاطینوں کے۔ کچھ انسان ہیں، کچھ شیاطین ہیں، جنات ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ورنہ ہر چیز جو ہے جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو ساری چیزیں چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر تم نے خرید و فروخت چھوڑ دی اور نماز کی طرف دوڑ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر ایک کے لیے بہتر ہے جو ایمان رکھنے والا ہے، اگر وہ جانتا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، اس کی وسعت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے ہیں یا اپنی تجارت دیکھیں، تو اللہ رب العزت جتنی دیر میں تو نماز جو اذان ہوئی اتنی دیر میں تو نے جتنا فروخت کیا ہے، خریداری کی ہے، اگر نماز پڑھنے کے بعد اتنی خریداری کرتا تو اس سے کہیں زیادہ تو عطا فرما دیتا۔ دکھنے میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے کس مال میں کس طریقے سے برکت عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب نماز کے لیے منادی ندا کرنے والا ندا کرے، اذان ہو جائے تو تم نماز کی طرف دوڑو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کس لیے پھیل جاؤ؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال روزی اپنی تلاش کرو، اپنی ضروریات کا سامان دیکھو، تمہیں کس چیز میں فائدہ کس چیز میں فائدہ نہیں، اس چیز کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرو، کس چیز میں اللہ نے حکمتیں رکھی کس میں نہیں رکھی یہ تلاش کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، گویا کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ زمین میں پھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں غور کرو، ہر چیز میں غور کرو کہ اللہ نے یہ چیز کس طریقے سے بنائی ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ جیسا کہ میں ایک بات بتاؤں کہ کبھی گارڈن میں جا کر کے تم کماٹی باغ جاتے ہو لیکن خالی گھومنے کے حساب سے جاتے ہو، وہاں پر پھولوں کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں،
تو گرین پتے کے ساتھ وائٹ جو ہے پھول ہے، کوئی پیلا پھول ہے، تو یہ کلر کا کمبینیشن جو ہے کس طریقے سے، ہم کتنا بھی اچھا چاہیں کلر کا کمبینیشن کر لیں، مگر رب کے جو بنائی ہوئی تخلیق ہے کہ گرین ہے تو کم گرین ہے، زیادہ گرین ہے، ڈارک گرین ہے، کس طریقے کا پتہ ہے، ہر طریقے کا پتہ، ایک پودے میں بھی 2 طریقے کے پتے نظر آتے ہیں، ایک ہی پیڑ میں 2 طریقے کے پتے نظر آتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا ہو کماٹی باغ میں، اور دیکھنا ہو تو جو فتح گنج میں جو برج ہے اس کی بازو میں ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے، وہاں پر دیکھو 3 کلر ہیں ایک ہی پیڑ میں، 3 کلر ہیں ایک ہی پیڑ میں۔ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کو ذکر کرنے کا، یاد کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو جتنا یاد کریں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے، یعنی بہت سے شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم کھیل کود کرتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دیکھو تو تقریر ہوتی ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں باکڑوں پہ، کھیل کود کی باتیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل کود سے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے، جو تمہیں دکھا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہمارے رب کے پاس ہے، ہمارے اللہ کے پاس ہے، اور رزق جو ہے اللہ کا رزق جو ہے سب بہتروں سے، سب رزق سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا رزق